السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے 7ویں پارے کا خلاصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے کی آخری آیت میں بتایا گیا تھا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اب 7ویں پارے کے شروع میں بھی بعض نصارہ کا ذکر کیا گیا ہے جو قرآن سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں جھلکنے لگتی ہیں۔ آیت نمبر 83 سے 85 تک حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں اور ان کی داڑیاں آنسوؤں کے رمجم سے تر ہو گئیں۔ اصل میں اللہ کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے، اگر ایسے دلوں سے سنے جو بغض اور کینے سے خالی ہو اور خوف الہی سے معمور ہو تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے چل کر اس میں حلال اور حرام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا یہ صرف اللہ کا اختیار ہے، اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تم نہ تو اسے حرام سمجھو اور نہ ہی اس کے استعمال سے احتراز کرو۔ اصل میں اسلام اعتدال کا دین ہے جس میں نہ تو افراط ہے اور نہ تفریط، غلو اور نہ ہی کمی کوتاہی۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے اجتناب کو تقویٰ اور کمال کا سبب سمجھا جائے، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حرام اور حلال کے فرق کو ہی اٹھا لیا جائے۔ اس کے بعد قسم پر کفارہ اور مواخذے کے بارے میں بتلایا گیا ہے، اور شراب، جوا، بت اور پان سے قطعی حرام اور شیطانی عمل ہے۔ اس کے ذریعے شیطان مومنوں کے دل میں بغض اور عداوت کے بیج بوتا ہے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ اس کا ذکر آیت نمبر 94 سے 96 میں ہے۔ بیت الحرام اور شہر حرام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ کعبے کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد کے علاقے کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی یہاں پر یہ بتلایا گیا ہے جس کی وضاحت میں حضرت عمر کے اس قول سے کرنا چاہوں گی کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نکل نہ جائے۔ اس کے بعد آگے چل کر مشرکین کے حرام کردہ جانوروں کا ذکر ہے کہ زمانے جاہلیت میں مشرکین کے بہت سارے جانور انہوں نے حرام قرار دیے تھے اور ان کے لیے کچھ نام بھی تجویز کر دیے تھے، مثال کے طور پہ صائبہ، بحیرہ، وسیلہ اور حام۔ آیت نمبر 103 میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ مشرکین کا جھوٹ اور افتراء ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی جانوروں کو حرام نہیں قرار دیا۔ وصیت اور گواہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت امور کے بارے میں وصیت کر جائے۔ اس وصیت پر 2 قابل اعتماد شخصوں کو گواہ بنا لے تاکہ کل کلاں اگر اختلاف ہو جائے تو ان گواہوں کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے۔ اس کا ذکر آیت نمبر 106 سے 108 تک ہے۔ قیامت کے دن کا منظر بھی بتایا گیا ہے اور حلال اور حرام کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے، جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ انبیاء کے ساتھ سوال و جواب کے تناظر میں حضرت مسیح کا خاص طور پر تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن سیدنا مسیح علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تو نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہرا؟ تو حضرت عیسیٰ بارگاہ جلال میں عرض کریں گے تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق تھا۔ اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائیں گے تو اس میں مائدہ والا قصہ بھی مذکور ہے۔
کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرمائے، یعنی ایسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوئی ہوں۔ اسی پارے میں سورہ انعام شروع ہوتی ہے، جو ترتیبی نمبر اس کا قرآن مجید میں ہے وہ 6 ہے اور نزولی نمبر اس کا 55 ہے۔ اس میں 165 آیاتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتیں جو ہیں وہ 3 بنیادی عقائد ڈسکس کرتے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ چونکہ اس میں چوپاؤں کا ذکر ہے اس لیے اس صورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا ہے۔ اور اس صورت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر و تلقین دونوں اسلوب اختیار کیے گئے ہیں، اور اس میں توحید اور قدرت کے دعوے جو ہیں وہ وقفے سے ایسی آیتیں آپ کو اس سے متعلق ملیں گی جن میں ارض و سماء میں اللہ کے موجود ہونے، بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر اور باطن کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جن کے لیے میں آپ کو یہ 3 آیتیں سناؤں گی جن میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں توحید کا ذکر ہے اور اللہ کی قدرت کے دعوے کیے گئے ہیں۔ آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہارے پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ یہ آیت نمبر 3 ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی تو ہے جو رات کی نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن کو کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ اور ایک تیسری آیت میں بیان کروں گی جو آیت نمبر 61 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے۔ اسلوب یقین کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول امی کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن کا منکرین کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اور مثال کے طور پر آیت نمبر 12 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال کیجئے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ دل سے تو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ کا ہی ہے، لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں انہیں حجاب ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ آپ خود ہی جواب دیجئے۔ آیت نمبر 12 سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ یہ آیت نمبر 19 میں بھی ہے، ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے، کہہ دیجئے اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اس صورت کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا، عظمت اور توحید سے ہوتی ہے، اور توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی ذکر ضروری ہے۔ منکرین کی عادت یہ ہے کہ رسول اللہ جو بھی دلائل و براہین ان کے سامنے پیش کرتے یہ ان سے آراز کرتے ہیں، اور جواب میں کٹ حجتی کے طور پر کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خلیل علیہ السلام شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے۔ انہوں نے جب سورج، چاند، ستارے اور ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب واحد کی کبریائی پر ایمان کا اعلان کیا تو انہیں سب سے پہلے اپنے والد ہی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہی دعوت دوسرے انبیاء نے بھی کی اور اپنے اپنے زمانے میں دی، اور سورہ انعام میں ان انبیاء میں سے 18 کے نام مذکور ہیں جو 81 سے لے کر 87 آیات تک ان میں ان انبیاء کے نام موجود ہیں جو میں نے اپنے پاس نوٹ کیے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی سنیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل علیہ السلام، الیسع، یونس اور لوط علیہ السلام کا ذکر، اتنے زیادہ پیغمبروں کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔ وحی اور نبوت کے بعد دوبارہ ایسے دلائل ذکر کیے گئے جو خالق کے وجود، اس کے علم، قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتی ہے۔ البتہ یہ لوگ مختلف قسم کے معجزات کا کافر مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر ہمیں فلاں معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے، حالانکہ ان کی یہ باتیں زبانی جمع خرچ اور وقتی کے سوا کچھ نہ تھیں، کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔
حقیقت یہ ہے کہ صاحب طلب جو ہوتا ہے وہ معجزے کا مطالبہ کبھی نہیں کرتا، وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے اللہ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ اس کائنات پر کافر کی بھی نظر پڑتی ہے اور مومن کی بھی، لیکن دونوں کے نظر ڈالنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتا ہے کہ اس پورے کائنات کے مادی اسباب میں جکڑی ہوئی اسے دکھائی دیتی ہے، جبکہ مومن جب دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر مرحلے میں اللہ کی قدرت دکھائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ پھل کو دیکھتا ہے کہ رنگ اور خوشبو، چھوٹا بڑا، کھٹا میٹھا ہونے کے اعتبار سے کیسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف اللہ تعالیٰ انہیں منتقل کرتا ہے۔ جب ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ غور و تدبر کرتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ اس لیے یہاں زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 99۔ یہاں پر ہم اپنی اس پارے کا اختتام کریں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کارگوئی کو اپنے در میں اجر اور برکات کے ساتھ قبول کرے اور ہماری اس محنت کو رائگانہ ہونے دے اور اس میں ہمارے لیے برکت اور اخلاص ڈال دے اور اسے اپنے در میں قبول فرمائے، اور آپ سب سے دعاؤں کی طلبگار۔ وما علینا الا البلاغ۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔